اگر آپ کھاڑی، گلف یا خلیج کے کسی عرب ملک میں کام کرتے ہیں اور رہتے ہیں تو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہوگا کہ جو اخبارات آپ وہاں مقامی اور بھارت کی خبروں کے لیے پڑھتے ہیں، انہوں نے بھارت میں اہانت رسول کے واقعے اور اس پر اندرون ملک اور عرب ملک کے رد عمل کو کیسے کور کیا۔ عرب دنیا میں جہاں بیشتر اخبارات عربی میں ہوتے ہیں اور کچھ انگریزی میں، تاکہ انگریزی پڑھنے والوں کی ضرورت پوری ہو سکے، لیکن اس واقعے پر توجہ اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ وہ اخبارات جن کا انتظار آپ اپنے کام پر جانے سے پہلے کرتے ہیں یا جنہیں اپنے دفتروں اور دوسری جگہوں پر پڑھتے ہیں، وہ آپ کے لیے کتنے ایماندار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ملک کی خبروں کے سلسلے میں وہاں کے اخبارات بھی ویسے ہی ہو چکے ہیں جنہیں ہم بھارت میں گودی میڈیا یا لیپ ڈاگ میڈیا کہتے ہیں، جو عوام نہیں بلکہ آپ کے ملک کی حکومت کے مفادات اور حکمراں سیاسی جماعت کے پروپیگنڈے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مثال کے طور پر اہانت رسول کی خبروں کے معاملے میں کیا کیا۔ اس موقع پر خاص طور پر امارات کے اخبارات کی پالیسی پر نظر ڈالنا ضروری ہوگا۔ آج یہی تفصیل۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ آج منگل کا دن اور جون کی 7 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ بھارت میں اہانت رسول کا واقعہ پیش آیا۔ ہفتے بھر تک ملک میں بھارتی مسلمانوں نے اپنی بساط تک احتجاج کیا اور بعض جگہ بی جے پی ترجمان نوپور شرما کے خلاف FIR درج کرائی گئی، جنہوں نے ٹی وی چینل پر آ کر ناموس رسالت کی توہین کی تھی۔ اس کے بعد بی جے پی کے دوسرے ترجمان نوین جندل نے بھی ٹویٹر پر یہی کیا۔ پھر کیا تھا؟ عربوں کا غصہ ابلایا۔ عرب سوشل میڈیا، عربی اخبارات اور ٹی وی چینلز اس واقعے پر عربوں کے رد عمل کو کور کرتے رہے، لیکن ایسے وقت میں عرب دنیا کے انگریزی اخبارات نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مثال کے طور پر میں چند خلیجی اخبارات کا یہاں تذکرہ کروں گا جو وہاں سب سے زیادہ مقبول اور پڑھے جاتے ہیں اور جن کی طرف اپنے PR کے لیے دوسرے ملکوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ خبروں کے لیے آپ کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ جہاں سے وہ نکلتے ہیں کتنے ایماندار ہیں۔ سب سے پہلے میں عرب دنیا کے سب سے بڑے انگریزی اخبار گلف نیوز کا نمونہ پیش کرتا ہوں۔ اسکرین پر دیکھیں، یہ ہے 6 جون کے گلف نیوز کا پہلا صفحہ، وہ دن جب عرب دنیا میں صرف بھارت کے اہانت رسول پر عربوں کے غصے کی خبر ہر جگہ نمایاں تھی۔ اس صفحے کو غور سے دیکھیے، ڈھونڈیے امارات کے شہر دبئی سے چھپنے والے سب سے بڑے اخبار میں اہانت رسول پر عربوں کے غصے کی خبر کہاں ہے۔ ڈھونڈیے اور ڈھونڈیے، ملا یا نہیں ملا؟ ذرا غور کیجیے۔ چلیے میں ہی بتاتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے۔ صفحے کے دائیں طرف ایک پوائنٹر ہے جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ انڈیا کے صفحے یعنی صفحہ نمبر 11 پر جو انڈیا پیج ہے اس پر خبر ہے بی جے پی نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور ہیڈ لائن ہے بی جے پی پارٹی ڈیناؤنسز انسلٹ آف اینی ریلیجیس پرسنالٹی، پیج 11۔ اب چلتے ہیں پیج 11 پر جو اس اخبار میں بھارت کی خبروں کے لیے ہے۔ دیکھیے بیچ میں 4 کالم کی تصویر جس میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس والے گھوڑوں پر سوار ہو کر کانپور کے اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں جہاں اہانت رسول کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا اور تشدد کے واقعات پیش آئے تھے، اور درجنوں احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک طویل قانونی لڑائی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس تصویر کے نیچے اس صفحے کے درمیان سب سے نمایاں خبر ہے، وہ بھی 4 کالم میں، بی جے پی ڈیناؤنسز انسلٹ آف اینی ریلیجیس پرسنالٹی۔ یہ بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کا وہ بیان ہے جو اس نے عربوں کے رد عمل کے بعد اپنی صفائی کے طور پر دیا تھا۔ اس بیان میں بی جے پی نے اہانت رسول کے مجرموں کی نہ نام لے کر مذمت کی تھی، نہ ان کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی، بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ بی جے پی تمام مذہبوں کا احترام کرتی ہے۔ اس بیان میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
तज़किरा भी नहीं था। और इस सफ़े पर इसके अलावा वो बाकी दूसरी खबरें हैं। अरबों और मुसलमानों के गुस्से की जगह कोई नहीं। अरब मुल्क के इस अखबार में अरब मुल्कों के रद्द-ए-अमल की कोई नुमाया खबर नहीं छपी। ज़रा सोचिए, जो अखबार आप पढ़ते हैं वो किसका काम कर रहे हैं और ये सिलसिला कब से जारी है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हाल ही में 8 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके को गल्फ न्यूज़ ने भी सेलिब्रेट किया और इदारती सफ़े पर अखिलेश मिश्रा का खुसूसी मजमून छापा, जिसका उन्वान था हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इन 8 ईयर्स, यानी मोदी ने भारत को 8 साल में कैसे बदल दिया। इस मजमून में कई सब हेडलाइंस के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलग अलग कारनामों का तारुफ कराया गया है। ये अलग बात है कि अखबारात को चाहिए कि इन तफसीलात की ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, लेकिन अब ये सिलसिला गल्फ न्यूज़ में बंद हो चुका है, जहां पहले ग्राउंड से खुसूसी रिपोर्टें आती थीं और नुमायां तौर पर शाये की जाती थीं। दुनिया के बेशतर इलाकों की तरह भारत में भी गल्फ न्यूज़ के जगह जगह नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन अब यह सब दास्ताने पारीना है। गल्फ न्यूज़ भारत की खबरों के लिए मुकेश अंबानी की न्यूज़ एजेंसी IANS और दूसरी ANI, जो अपने सियासी रुझानात के लिए मशहूर हैं, मुनहसिर करता है। अब ज़रा ये समझते हैं कि अखिलेश मिश्रा, जिन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के 8 साला कारनामों पर मजमून लिखा, वो कौन हैं। जब मजमून के आखिर में देखा तो पता चला कि ये एक फर्म ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के CEO हैं और पहले माई गव इंडिया के कंटेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। जब ये तहकीक की गई कि ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है क्या, जिसका ये कलमकार CEO है, तो पता चला कि मिश्रा जी की इस फर्म का बुनियादी काम वज़ीर आज़म मोदी के लिए है। इस वेबसाइट के होम पेज का ये स्क्रीनशॉट मुलाहिजा फरमाएं। मज़ीद छानबीन की गई तो पता चला कि मोदी जी, जो पहले चाय बेचते थे, बाद में सियासतदां, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी तकरीबन आधा दर्जन किताबें जो आई हैं, वो इन्हीं मिश्रा जी की फर्म का कारनामा है। यानी a tea seller turned political activist became chief minister, then prime minister, is made author of almost half a dozen books by none other than अखिलेश मिश्रा's firm। यकीनन मिश्रा जी के अंदर ये सब सलाहियतें होंगी जिनकी वजह से गल्फ न्यूज़ ने उनका हफ्तावार कॉलम छापना अपने लिए एजाज जाना। मिश्रा जी के जैसे और भी बहुत से नाम हैं। किस किस का तस्करा किया जाए जो गल्फ न्यूज़ में छपते हैं। जब गल्फ न्यूज़ में मज़ीद तहकीक की गई कि कौन लोग इस अखबार के इदारती सफ़े पर भारत पर मज़ामीन लिखते हैं, तो पता चला कि आज़ाद कॉलम निगारों की छुट्टी कर दी गई है और अब मखसूस जहन रखने वाले कॉलम निगार ही भारत से इस अखबार के इदारती सफ़हात के लिए लिखते हैं। इस तब्दीली की पुष्ट पर इमारात की बाज़ बड़ी कंपनियों का हाथ बताया जाता है, जो इस अखबार को इश्तिहार देते हैं, जिनकी मैनेजमेंट भारतीय है। गल्फ न्यूज़ के क़ारीन ने ये महसूस भी नहीं किया होगा कि उनके लिए अखिलेश मिश्रा जैसे बड़े बड़े कलमकारों और दानिश्वरों के मज़ामीन पढ़ने के लिए मुहैया कराए जा रहे हैं। यही हाल दुबई के दूसरे अखबार खलीज टाइम्स का है। उसका भी पहला सफ़ा मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें नीचे की तरफ आप ये खबर देख सकते हैं कि इंडियाज़ रूलिंग पार्टी सैक्स 2 लीडर्स ओवर ऑफेंसिव रिमार्क्स। इस खबर को पढ़ें तो पता चला कि इन लीडरों को उन कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की वजह से पार्टी से सस्पेंड किया गया है, जिनकी वजह से अक़लियतों के जज्बात मजरूह हुए। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की नौइयत क्या थी, उसका इस खबर में कोई जिक्र भी नहीं। इस अरब अखबार में अरबों की नाराज़गी की भी कोई खबर और सुर्खी पहले सफ़े पर मौजूद नहीं है। ये तो है दुबई के 2 अखबार का हाल। दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अब देखिए कतर के अखबार गल्फ टाइम्स का पहला सफ़ा, जिस पर पहली खबर इहानत रसूल पर रद्द-ए-अमल है और हेडलाइन में कहा गया है, कतर कंडेम्स इंडियन रूलिंग पार्टी ऑफिशियल्स रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट।
یعنی قطر نے بھارت کے حکمراں جماعت کے لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیانات کی مذمت کی۔ دوسری خبر میں نیچے بھارتی سفارت خانے کا بیان ہے اور 2 کالم کی تصویر جس میں بھارت کے نائب صدر وینکیا نائیڈو کو قطر کے وزیر خارجہ شیخ خالد آل ثانی سے ملاقات کرتے دکھایا گیا ہے، اور اس طرح گلف ٹائمز کا پہلا صفحہ مکمل ہوا۔ اسکرین پر دیکھیں، یہ ہے گلف ٹائمز کا صفحہ نمبر 8۔ اس پر تمام خبریں اہانت رسول کی مذمت اور عرب دنیا کے سوشل میڈیا احتجاج پر ہی ہیں۔ اس اخبار نے بتایا کہ یہ عرب دنیا کا انگریزی اخبار ہے، لیکن وہ پالیسی جس پر آج کل گلف نیوز اور خلیج ٹائمز عمل کر رہے ہیں، دھندھا ہی تو ہے، کیا ہوا کہ گندا ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، خدا حافظ۔